حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آج جس طرح ساری چیزیں برائی ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عاشق رسول ہونا بھی باقی ہوتا ہے، مسلمان ہونا بھی باقی ہوتا ہے۔ وہ حکایات میں ایک بڑی خوبصورت حکایت ملتی ہے کہ ایک صاحب جو ہے کسی بیرونی ملک چلا گیا۔ پرانے پہلے پیدل سفر ہوتے تھے، وہ ظاہر ہے کہ یا تو ڈاک کے ذریعے کو پتہ چلتا تھا فلاں، تو ایک صاحب کسی ملک میں گیا تو دوسرا بندہ جو ہے اس کے گاؤں کا، وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر چلا گیا، تو اس نے اسے پوچھا ہمارے گھر کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا خیریت ہے آپ کے گھر کے، لیکن آپ کے جو کتیاں تھیں وہ مر گئی۔ اس نے کہا کمال ہے، وہ تو بڑے محبت سے ہم نے پالی تھی، وہ کتیاں کیسے مر گئیں؟ اس نے کہا ہوا یوں تھا کہ آپ کے جو گھوڑی تھی نا وہ مر گئی، اس کا گوشت کھانا کھایا اس نے، وہ مر گئی۔ پہلے اس نے کہا آپ کے گھر میں بالکل خیریت ہے، لیکن صرف ایک کتیاں مر گئی۔ پھر کہا کہ وہ کتیاں اس لیے مری کہ وہ گھوڑی مر گئی۔ تو اس نے کہا وہ گھوڑی کیسے مری؟ اس نے کہا ہوا یوں کہ آپ کی دادی جان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اینٹیں لے جا رہے تھے قبرستان کے لیے، وہ راستے میں گرے تو وہ گھوڑی مر گئی۔ اس نے کہا دادی جان کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا دادی جان کا انتقال، انہوں نے کہا وہ کیسے ہوا، کس طرح معاملہ؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے گھر کی چھت گری، بچی بیوی بچے آپ کے فوت ہو گئے، اور غم کی وجہ سے آپ کی دادی بھی انتقال کر گئی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، نہ کتی رہی، نہ گھوڑی رہی، نہ دادی رہی، نہ بچے رہے، نہ بیوی رہی، تو ابھی تو کہہ رہے کہ خیریت باقی ہے، معاملہ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت حالت ہماری یہی ہے، سارے جہاں بھر کے برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن عاشق رسول ہونا بھی باقی ہے، ہاں مسلمان ہونا بھی ابھی تک باقی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سنو، مومن ہوتا کون ہے؟ کون مومن ہوتا؟ کس کو مومن کہا جاتا؟ اللہ اکبر۔ حضور اسلام نے ارشاد المسلم اخو المسلم، ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بھائی بھائی پر ظلم، کوئی خون کا حیا ہوتا ہے، ماں باپ کا حیا ہوتا ہے، اس پر ظلم، ارشاد فرمایا مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس پر وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس کو ظلم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ ہم یہی کرتے، یا تو خود رگڑتے، یا نہیں ہے تو دوسروں کو کہ اس کو ذرا رگڑ، اس کو رگڑا لگا، فلاں کر، بڑا بلا ہو رہا فلاں ہو رہا۔ اگلی الفاظ سنیں، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ ان الفاظ پر خدا کی قسم جان دینے کو بھی انسان جی چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا اللہ اس کی مدد میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بندے کی حیثیت کیا ہے؟ بڑا ہی کمزور ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ رب کو اپنا معاون بنا لے، مددگار بنا لے، کہ رب تیرے کام کو ٹھیک کر دے، ارشاد فرمایا تم مومن کے کام ٹھیک کرنا شروع کر دے، رب تیرے کام کرنا شروع کر دے، رب تیرے کام کا ٹھیک ہونا شروع کر دے گا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے بھی یہی ہے، یہ جو بزرگان دین ہیں، صدیاں گزر گئی، لنگر جاری ہے، کیا کیا انہوں؟ 10 ہاتھ تھے ان کے، فیڈیاں چلتی تھیں، ملیں چلتی تھیں، کیا تھا؟ انہوں نے مخلوق کا بھلا کیا، اللہ نے ان کا بھلا کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، داتا صاحب دیکھ دینے والا وہاں جب اظہار ثواب کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ ثواب کیا ملے؟ دادا صاحب کو ملے، کھلا رہا ہے، کھانے والا کوئی، کھلانے والا کوئی، ثواب دادا صاحب کو ملے۔ کام سیدھا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں، صبح شام جناب اجر و ثواب مل رہا ہے، اللہ پھر یوں سیدھے کر دیتا ہے۔ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگلے الفاظ سنیے، ہم تو تکالیف دیتے ہیں، کاش ہم تکلیفیں دور کرنے والے بن جائیں۔ ارشاد فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ، ارشاد فرمایا جو کسی مومن سے ایک تکلیف کو دور کر دے، فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ، ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب وہ مصیبتوں میں پھنسا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ قیامت کے تکالیف میں سے ایک تکلیف دور فرما دے۔